السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی حیات انسانی کی ہدایت کے لیے مقرر نظام کا رکن ہے، ستون ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسانی حیات کی ہدایت کے لیے تعلیمات، اصول، احکام، قوانین و ضوابط ذکر فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اور ان سب کو تقوی سے منسلک کر دیا ہے کہ سب تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کی ساری تعلیمات انسان کی زندگی کی ہدایت ہیں، وہ زندگی کے اصول ہیں، اور تقوی طرز زندگی ہے، انداز زندگی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے کہ تقوی انسان کی محفوظ زندگی کے نظام کا نام ہے۔ انسان کو خطرات درپیش ہیں، دنیاوی، اخروی، اندرونی، بیرونی، نفسانی، شیطانی، انسانی، ہر جہت سے انسان خطرات میں گھرا ہوا ہے، خطرات کی زد میں ہے۔ ان آفات اور خطرات سے محفوظ رہنے کا نام تقوی ہے، محفوظ زندگی تقوی ہے، اور یہ حفاظتی نظام اللہ نے مقرر کیا ہے۔ چونکہ انسان اگر خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے، نظام بناتا ہے، وہ بجائے خود انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ انسان نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہے کہ انسان نے اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ بنایا ہے وہی اس کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ جیسے آج کل مہلک ہتھیار بناتے ہیں، ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں، خطرناک اپنے ممالک کی حفاظت کے لیے، اور جو حفاظتی ہتھیار و اسلحہ بناتے ہیں وہ تباہی کا سامان ہے، اسی سے ڈرتے بھی ہیں زیادہ۔ جو حفاظتی محکمے قائم کرتے ہیں وہی تباہی کا و خطرات کا موجب بنتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر بھی لوگ سب سے زیادہ ان اداروں سے ڈرتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چونکہ انسانی حفاظتی نظام ہے، اس کے اندر خلل ہے، خرابی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے اس کے اندر۔ آفت زدہ لوگ اپنی زندگی کو آفات سے محفوظ نہیں بنا سکتے۔ خالق حیات انسانی و خالق انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے نظام بنا سکتا ہے، اور خالق متعال نے بنایا ہے، اسی کا نام تقوی رکھا ہے۔ محفوظ زندگی، دنیاوی خطرات سے اور اخروی خطرات سے محفوظ زندگی کا نام تقوی ہے، اور اس پر تاکید ہے کہ زندگی تقوی کے ساتھ بسر ہو۔ بغیر تقوی کی زندگی فسق و فجور کی زندگی ہے اور ہلاکت و تباہی کی زندگی ہے۔ دنیا میں رسوائی کی زندگی ہے اور آخرت میں تباہی و ہلاکت کی زندگی ہے۔ تقوی
کے لیے قرآن کریم نے متعدد آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور تقویٰ کے مختلف پہلو ذکر فرمائے ہیں، جن میں ایک فصل قرآنی ان خطبات کا موضوع تھا، اور وہ مقام متقین ہے کہ قرآن کریم نے باتقویٰ لوگ جن کی پہچان و شخصیت میں تقویٰ آ چکا ہے، متقی اس انسان کو کہتے ہیں قرآنی زبان میں، قرآنی اصطلاح میں، جس کی پہچان تقویٰ بن گیا ہے۔ ہر انسان کی ایک شخصیت ہے، ایک پہچان ہے، اس پہچان کے بنانے میں انسان نے بہت کچھ صفات اپنائی ہیں، عادتیں اپنائی ہیں، وہی اس کی پہچان ہے، انہی سے جانا جاتا ہے۔ مثلا موجود لوگ معاشرے کے اندر ہر ایک خاص صفت سے جانا جاتا ہے، کوئی اچھائی میں جانا جاتا ہے، کوئی برائی کے طور پر جانا جاتا ہے، کوئی امانت داری کے طور پر معروف ہے، کوئی خیانت کے طور پر معروف ہے، کوئی سستی میں مشہور ہے، شہرت ہے اس کی، یہ سست عنصر ہے، کوئی محنت میں معروف ہے، کوئی ذہانت میں معروف ہے، کوئی کند ذہنی میں معروف ہے۔ ہر ایک کی شخصیت کی ایک پہچان ہے، ہر ایک کی ایک پہچان ہے، وہی اس کی شخصیت ہے۔ متقی چند اچھے کام کرنے والے کو نہیں کہتے، متقی انسان وہ ہے جس کی شخصیت میں، پہچان میں تقویٰ آ جائے، اس کی شہرت ہی تقویٰ سے ہو، اس کی جان پہچان تقویٰ سے ہو، لوگ اسے تقویٰ کے عنوان سے ہی جانتے ہوں کہ یہ باتقویٰ انسان ہے۔ البتہ نہ خود ساختہ تقویٰ جو ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے، یا بعض اوقات اس کی تفسیر تشریح بعض جگہوں سے ہوتی ہے، بلکہ تقویٰ قرآنی و الہی معنی کے مطابق و تفسیر کے مطابق، جس کی طرف پہلے اشارہ ہوا ہے۔ ان آیات میں جہاں متقین کا مقام ذکر کیا گیا ہے، ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ زمر کی ہے، آیت 33 میں متقین کا تعارف ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس سے پہلی آیت میں آیا 32 میں ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے ان امور کی جو خدا سے نہیں ہے، جو اللہ کی جانب سے نازل نہیں، جو اللہ کی طرف سے مقرر نہیں، جو اللہ کی طرف سے انہیں بتایا نہیں گیا، ان امور کی نسبت جو اللہ کی طرف دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور وہ بھی اللہ کی ذات کی نسبت غلط نسبتیں دے کر جھوٹا ہے، کذب علی اللہ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن کذب علی اللہ، جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور دوسری اس کی خصوصیت اس ظالم کی یہ ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب اس کے پاس صدق آتا ہے اس کی بھی تکذیب کرتا ہے، اسے بھی جھٹلا دیتا ہے۔ مکذب صدق ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اور جھوٹ کی زندگی اس نے بنا لی ہے، کاذب زندگی بنا لی ہے اس نے۔ لہذا جب اس کے پاس صدق آتا ہے، سچائی آتی ہے، صداقت آتی ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے اس کو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا کافرین کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ ہے کوئی؟ مسلماً جہنم ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات بھی مربوط ہے تقویٰ کی بات سے اور ہدایت کی بات سے، جیسے ایک اور بات جو جاری ہے ان ایام میں، انسان شناسی از نظر قرآن
کے ضمن میں جو ہر اتوار کو طلاب اور باقی جو جوانان آتے ہیں وہاں حوزہ علمیہ میں، ان کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے انسان شناسی از نظر قرآن میں۔ اس بات میں وہ صفات جو قرآن کریم میں انسان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ایک فصل انسان شناسی کی باب میں یہ ہے کہ جن صفات سے قرآن میں انسان کو یاد کیا گیا ہے کہ انسان یہ صفات رکھتا ہے، ایک صفت کافر ہے و کفور، انسان کافر ہے و کفور ہے۔ انسان متعدد آیات میں انسان کو کفور کہا گیا ہے۔ دو قسم کے کفر کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ایک کفر طبقاتی کفر ہے، یعنی مومنین کے مقابلے میں مومن انسانوں کے دو گروہ ہیں، مومن اور کافر، اور ایک تکفیر یا کفوریت قرآن نے انسان کی طرف منسوب کی ہے، تقسیم کیے بغیر۔ کفوریت کفر تین مقام پر استعمال ہوتا ہے، ایک ایمان کے مقابلے میں، دوسرا شکر کے مقابلے میں، اور تیسرا اطاعت کے مقابلے میں۔ جو انسان ایمان نہیں رکھتا اسے بھی قرآن کافر کہتا ہے، جو شکر بجا نہیں لاتا اسے بھی قرآن کافر شمار کرتا ہے، اور جو اطاعت نہیں کرتا اسے بھی کافر کہا گیا، یہ بھی کفور ہے۔ کفور زیادہ کفر کرنے والا، اور مراد اس کفوریت سے ہٹ درمی ہے۔ انسان کے نفس کے اندر ایک صفت ہٹ درمی کی ہے، انکار کی صفت، نظر انداز کرنا، نہ ماننا، اہمیت نہ دینا، توجہ نہ دینا کفر ہے۔ کیونکہ کفر کا لغوی معنی چھپانا، پنہان کرنا ہے، اس لیے نظر انداز کرنا بھی کفر شمار ہوتا ہے۔ بے شک انسان ایمان رکھتا ہو لیکن مومن ہوتے ہوئے بھی اس کی ایک صفت نفسانی یہ ہے کہ نظر انداز کرتا ہے، اہم امور کو توجہ نہیں کرتا، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اسے کفور کہا ہے، انسان کفور ہے، یعنی اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے، اور اگر اسے ختم نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، تو آہستہ آہستہ اس کا مزاج بن جاتا ہے، کفور مزاج انسان۔ ایک مواد ہے، دوا ہے جو میت کو بھی لگاتے ہیں، کافور، اس کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دوا کا وہ بعض کھانے کی دواؤں میں بھی کافور استعمال ہوتا ہے، اور میت کو بھی اس سے حنوط کرتے ہیں، کافور لگاتے ہیں۔ کافور کا کام ہوتا ہے چھپا دینا، یعنی کچھ امور، صفات، بدبو ایسی ہوتی ہے جو کافور اس کو ختم کر دیتا ہے، یا میت کے جسم سے کچھ ایسی چیزیں نمودار ہوتی ہیں جنہیں کافور ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافور کہتے ہیں، پنہان کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ نظر انداز کرنے والا انسان جو فرامین الہی کو نظر انداز کرے، دینی اصولوں کو نظر انداز کرے، اہم امور کو نظر انداز کرے، ذمہ داریوں کو نظر انداز کرے، مسئولیت کو نظر انداز کرے، فرائض کو نظر انداز کرے، وظائف کو نظر انداز کرے، جن چیزوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے انہیں نہ دے اہمیت، یہ کفوریت ہے۔ اس لیے کفر انسان کے لیے ایک آفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ بڑے کافر، خطرناک کافر وہ ہیں جو ایمان کے مرحلے میں کافر ہو جاتے ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے۔ دوسرے درجے کے کافر وہ ہیں جو ایمان تو لے آتے ہیں، شاکر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر، شاکر نہیں ہیں، نعمتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان نعمتوں کو خدا کی جانب سے نہیں سمجھتے۔
قرآن کریم میں آتا یہ بھی فرمانا ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس نعمتیں ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے تگ و دو کر کے محنت کر کے یہ نعمتیں حاصل کی ہیں، یہ بھی کفوریت ہے، یہ بھی شکر نہیں ہے، شاکریت نہیں ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے اپنی جانب سے سمجھے۔ جیسے قارون جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بجائے اس کے کہ کہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ کہتا تھا کہ اوتیتہ من علم عندی، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے۔ لوگ قارون کو دیکھ کر دل میں یہ احساس کرتے تھے قارون کے زمانے کے لوگ کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت و ثروت ہو جو قارون کے پاس ہے۔ عموماً لوگوں کے اندر یہ حسرت ہوتی ہے، کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، اچھا گھر دیکھیں گے، کہیں گے میرے پاس بھی ہو، یہ مجھے بھی دے۔ قارون کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حیات بھی قارون کی طرح ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ نہیں ہے درست طریقہ کہ آپ قارون کو دیکھ کر قارونی حالت و قارونی زندگی کا تمنا دل میں اٹھائیں اور پھر قارون کی حقیقت واضح کی کہ قارون اس دولت و ثروت و ہر چیز سمیت غرق ہوا، نابود ہوا، تباہ ہوا، وہ ساری دولت و ثروت نابود ہو جائے گی۔ جو بھی قارونی منظر کردار دیکھ کر اپنے لیے یہ تمنا کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے، قارونی ثروت بھی مل جاتی ہے اور قارون کا انجام بھی ہوتا ہے اس کا، چونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو ہم سے مانگے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا دے، اور کچھ ایسے ہیں جو خدا سے طلب کرتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا و آخرت کے حسنات عطا فرما۔ اب جو صرف دنیا مانگتے ہیں، حسنات نہیں مانگتے، آیا ان کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہوتی ہے، چونکہ ہمارا کام ہے دینا، عطا کرنا۔ نحن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم انہیں بھی دیتے ہیں، ہم انہیں بھی دیتے ہیں۔ جو دنیا مانگتے ہیں انہیں دنیا تمام لوازمات سمیت دے دیتے ہیں، اور جو آخرت مانگتے ہیں انہیں آخرت تمام لوازمات سمیت دے دیتے ہیں، چھانٹی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ دنیا دیتے ہیں اور دنیا کے تقاضے، دنیا کے اثرات، دنیا کے نتائج، دنیا کے ثمرات اور دنیاوی انجام نہ دیں، صرف دنیا دے دیں۔ قارونیت مانگے دے دیتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ کوئی قارون بننا چاہے اللہ کی طرف سے اسے مل جاتی ہے قارونیت، لیکن تمام لوازمات سمیت، انجام سمیت۔ جیسے ایک عالم دین کی زندگی کے بارے میں حالات زندگی میں ہے کہ ان کے زمانے میں بادشاہ تھا اور عالم دین قسم پرسی کا شکار تھا، فقیر تھا، نادار، اور اسی شہر میں شہنشاہ تھا جس کی اولاد لذتوں میں اور عیاشیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ عالم دین گیا حمام میں نہانے کے لیے، وہ حمام والے نے اس کو تولیہ لنگ نہیں دی تاکہ یہ نہا لے، اور اسے کھڑا کر دیا۔ شہزادہ آیا اور شہزادے کو انہوں نے نہلایا، عطر لگایا، لباس پہنایا، سنیارا آیا، اس نے انگوٹھیاں پہنائیں، اور پھر عالم دین کھڑا ہوا ہے لنگ کے انتظار میں کہ اس کو وہ چادر دے تاکہ نہائے حمام میں۔ شہزادے کو عالم کھڑا رہا اور شہزادے کو لوگ آئے، انہوں نے نہلا دھلا کے اور عطر و خوشبو لگا کے لباس پہنا کے تیار کر کے سنیارے نے انگوٹھی پہنائی اور اس سے پوچھا کہ عالی جاں آپ بتائیے انگوٹھی پسند آئی یا نہیں آئی؟ انہوں نے کہا پسند آئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انگوٹھی کا نگین پتھر اندر کی طرف ہے، ہتھیلی کی طرف ہے۔ اگر یہ باہر کی طرف ہوتا، چونکہ لوگوں کی انگوٹھیوں کا نگین باہر کی طرف ہوتا ہے، انگلی کے باہر والے حصے کی طرف، پشت کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ باہر کی طرف ہوتا نگین تو بہت اچھا تھا۔ تو وہ سنیارا چالاک تھا، اس نے فوراً انگوٹھی اتاری، باہر گیا، دوبارہ واپس آ کر اس نے پھر پہنا دی اور نگین باہر کی طرف رکھا۔
وہ انگوٹھی میں آسان ہے، نگین گھما کے آپ اندر کی طرف کر لیں یا باہر کی طرف، لیکن وہ شہزادہ اتنا احمق تھا، نادان و بے وقوف، اسے معلوم نہیں تھا کہ انگوٹھی کا نگین باہر کیسے کیا جاتا ہے۔ سنیارے نے جب اسے دوبارہ وہ انگوٹھی پہنائی تو وہ بہت خوش ہوا، کہا کہ ہماری مملکت میں اتنے ماہر لوگ رہتے ہیں جو ایک سیکنڈ میں انگوٹھی کے اندر کے حصے کا نگین باہر کی طرف لے آئے ہیں۔ اسے اس نے انعامات سے نوازا۔ عالم دین یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا اور خدا سے دل ہی دل میں اس نے یہ شکوہ کیا عالم دین نے کہ خدایا یہ کیا نظام ہے کہ یہ احمق، نادان، بے وقوف، جس کو یہ نہیں معلوم کہ انگوٹھی کا نگین اندر سے باہر کیسے ہوتا ہے ہتھیلی کی جانب سے پشت کی طرف، اسے اتنا نوازا ہوا ہے۔ ایک لشکر پورا آیا ہے اس کو نہلانے کے لیے، کتنے لوگ آئے ہیں طبق میں اس کا لباس اٹھا کر، کتنے لوگ ساتھ آئے ہیں اس کو عطر لگانے کے لیے، کتنے لوگ آئے ہیں اس کو سنوارنے کے لیے، اس کے میک اپ کے لیے، اتنے نوکر چاکر اس کے ساتھ ہیں، اور میں صبح سے کھڑا ہوا ہوں، لنگ مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی لنگ نہیں دے رہا نہانے کے لیے، چادر نہیں دے رہا۔ پھر باہر کے عالم دین چلے گئے، خواب میں ان کے شکوے کا جواب انہیں مل گیا۔ سوئے تو خواب میں یہ کہا گیا انہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی شکوہ سن لیا گیا ہے اور تبادلہ کرتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ شہزادے کو دے دیتے ہیں اور جو کچھ شہزادے کے پاس ہے وہ سب آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا عالم دین کہ یہ تبادلہ اچھا ہے کہ وہ سارے نوکر چاکر، مال دولت، ثروت، مقام، سارا کچھ مجھے مل جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ حماقت بھی ساتھ آئے گی، وہ بے وقوفی بھی ساتھ آئے گی، چونکہ وہ لازمہ ہے شہزادہ ہونے کا۔ اور آپ کے جو کچھ آپ کے پاس ہے، یہ فقر و محرومی و ناداری، یہ سب آپ سے لے لی جائے گی، شہزادے کو دے دی جائے گی، اور ساتھ ہی آپ کی علم و حکمت و دانائی بھی منتقل ہو جائے گی۔ اس کے بعد عقل نہیں ہوگی آپ کے اندر، عقل صرف لنگ ہوگی، عطر ہوگا، پرفیوم ہوگا، عقل نہیں ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، انسانیت نہیں ہوگی۔ تو قبول ہے اگر معاملہ تو بتاؤ، ابھی اس کو انجام دے دیتے ہیں۔ اٹھنے سے پہلے جب اٹھو گے تو آپ شہزادے ہوگے اور وہ فقیر ہوگا۔ تو وہیں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ تبادلہ قبول نہیں ہے، ایسا جاؤ ہاشم نہیں چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے، قانون ہے اللہ کا، جو چیز بھی کسی کو عطا ہوتی ہے اس کے لوازمات سمیت اس کو دیتے ہیں۔ آگ خریدنی ہے، حرارت ساتھ آئے گی، دھواں ساتھ آئے گا، نہیں ہے کہ صرف آگ چاہیے، حرارت نہیں چاہیے، اس کا دھواں نہیں چاہیے۔ جو کچھ طلب کرو گے اس کے لوازمات، اس کے نتائج، اس کے اثرات بھی ساتھ آئیں گے، آپ کو ملیں گے۔ جیسا اس وقت ہم نے جو کچھ طلب کیا ہمیں ملا ہوا ہے، پاکستان کی قوم نے، پاکستانی ملت نے جو طلب کیا انہیں دے دیا گیا ہے، لیکن لوازمات سمیت دے دیا گیا ہے، اور وہ لوازمات ہمیں پسند نہیں ہیں۔ جب لوازمات پسند نہیں ہیں تو اصل ملزوم بھی طلب نہ کریں جس کے یہ لوازمات ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ انسان کو خدا جب نعمتیں دیتا ہے بعض اوقات قارون بن جاتا ہے، شاکر نہیں ہوتا، شکر نہیں بجا لاتا۔ شکر یہ نہیں کہ اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر، خدایا تیرا شکر یہ نعمت مجھے مل گئی ہے۔ شکر عملی، نعمت کا عملاً شکر ہوتا ہے، زبانی شکر نہیں ہوتا۔ جو نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو عمل میں بجا لاؤ، بیکار اس کو بروئے کار لاؤ تاکہ شکر بجا لاؤ اس کا۔ مثلا خدا نے صحت دی ہے، صحت کا شکر یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے خدا شکر ہے تیرا صحت دی ہے اور پھر سو جاؤ۔ صحت مندی کا شکر یہ ہے کہ اس صحت سے خدا کی راہ میں اب کچھ قدم اٹھاؤ۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو خدا کی راہ میں لے آؤ۔ خدا نے مال دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لے آؤ۔ خدا نے عزت احترام دیا ہے، اس کو خدا کی راہ میں لے آؤ۔ جو اللہ کی جانب سے ہے اس کو اللہ کی راہ میں لے آؤ۔ یہ شکر نعمت ہے، نہ یہ کہ اسے ذخیرہ کر کے بینک میں جمع کرا کے اور مٹکوں میں بند کر کے دفن کر کے پھر کو خدایا تیرا شکر ہے اتنا مال و منال مجھے دیا ہے، تو نے اولاد دی ہے،
خدا نے اولاد دی ہے تو خدا کی راہ میں اس کو رکھو. آپ خدا کی راہ سے دور کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ نعمت اولاد دی ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو شاکر بنو. شاکر ہونا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی راہ میں صرف کرو. چونکہ خدا نے نعمتیں اس لیے نہیں دیں کہ نعمتیں اللہ سے لو اور استعمال شیطان کی راہ میں کرو, اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو. اگر انسان شاکر ہو جائے کہ تقوی کا ایک رکن ہے شکر, کافر نہیں ہوتا. تیسرا کفر ہے اطاعت, جب انسان اطاعت ترک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرامین بجا نہیں لاتا, خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتا, یہ بھی کافر ہے. مقام عمل میں کافر ہے, اطاعت نہیں کرتا, ہٹ دھرم ہے, متمرد ہے, معصیت کار ہے, گستاخ ہے, اس لیے کفور ہے. انسانوں کا مزاج ہے بعضوں کا انکار کرنا, کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں, ہٹ دھرمی, نہ ماننا, انکار, جھٹلا دینا, یہ اپنے لیے ایک فضیلت سمجھتے ہیں. یہ بھی کفوریت انسان ہے. جب انسان کے پاس صدق آتا ہے, صداقت آتی ہے, سچائی آتی ہے, اسے مان لے. سچائی کو مان لینا, قبول کر لینا, تصدیق کرنا تقوی کی علامت ہے. اور اگر سچائی کو, صدق کو قبول نہیں کرتا, جھٹلانا ہے, اور جھٹلانے سے انسان کفور بن جاتا ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق, اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے, وکذب بالصدق, اور سچائی کو جھٹلاتا ہے, اذ جاءہ, جب سچائی اس کے پاس آتی ہے قبول نہیں کرتا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, تو کیا ایسے ہٹ دھرم, ایسے مکذب, ایسے جھٹلانے والے جہنم کے علاوہ ہوگا ان کا کوئی ٹھکانہ؟ کفار کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ ہے. ہٹ دھرم کہاں ہوں گے, نظر انداز کرنے والے کہاں ہوں گے؟ اب ہم خود سوچیں کہ ہم کتنی چیزوں کا نظر انداز کیے ہوئے ہیں, کتنی چیزوں سے رخ پھیرا ہوا ہے, کتنی ایسی ہدایت اللہ ہے جس کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے, اور کن امور پر راضی ہیں ہم. صدق اللہ کی طرف سے ہے, دین کا نظام, دین کے احکام, دین کے اصول, دین کی ہدایت, اس سب کو نظر انداز نہیں کرنا, ورنہ کفر کے زمرے میں ہو جائیں گے اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے. والذی جاء بالصدق, یہ تو کافر تھا. اب جو صدق جس کے پاس آتا ہے, سچی بات جس کے پاس آتی ہے, سچائی جس کے پاس آتی ہے, وصدق بہ, جاء بالصدق, جو خدا کی بارگاہ میں جائے گا ہمراہ صدق جائے گا, صداقت و سچائی کے ساتھ جائے گا, سچا بن کر جائے گا, صدیق بن کر جائے گا. قرآن کریم نے جو مقامات انسان کے لیے ذکر کیے ہیں ان میں ایک مقام صدیق ہے. مقام صدیق نبیوں کے برابر ذکر کیا گیا ہے. مقام شہداء و صدیقین, صدیق اور صادق میں فرق ہے. صادق اس کو کہتے ہیں جس کی باتیں سچی ہوں, صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی شخصیت بھی سچی ہو. صدیق اس کو کہتے ہیں جس میں محض سچائی ہو. صدق سچائی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو بات کرے وہ حقیقت کے مطابق ہونی چاہیے. اگر بات کر رہا ہے اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے, یہ کذب ہے, یہ جھوٹ ہے. باتیں ہماری اگر حقیقت کے مطابق ہیں تو ہماری باتیں سچی ہیں, لیکن قرآن اس سے بڑھ کر ہم سے طلب رکھتا ہے, وہ یہ کہ تمہاری شخصیت بھی سچی ہونی چاہیے. بعض لوگ باتیں سچی کرتے ہیں لیکن شخصیت میں سچائی نہیں ہے. شخصیت کی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ظاہری روپ اچھا بنایا ہوا ہے لیکن باطن میں اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ سچے لوگ نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, چونکہ مطابقت نہیں ہے, ظاہر اور باطن کی مطابقت نہیں ہے. قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے, چونکہ خدا کو ایک عمل جو برا لگتا ہے, شدید برا لگتا ہے, کبر مقتن عند اللہ,
مقت شدید و شدید ناگواری ہے وہ یہ کہ ان تقولون ما لا تفعلون، ایسی ڈھینگے مارو جن پر عمل نہ کرو تم. یہ بات خدا کو بہت ناپسند ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ آداب اسلامی کی باس میں، آفات کی باس میں ظاہرنا طلاب کی خدمت میں کل ایک حدیث پڑھی تھی، وہ بہت دلچسپ حدیث ہے. اس میں وہ لوگ جو عالم ہیں، اصل حدیث یہ ہے کہ جہنم میں ایک طبقہ ہوگا اور ایک طبقہ جنت میں ہوگا، لیکن یہ آپس میں جان پہچان رکھنے والے ہوں گے، آشنا ہوں گے ایک دوسرے سے، جنتی اور جہنمی. جنتیوں کو خبر ملے گی کہ ان کے جان پہچان والے جہنم میں ہیں، ان کو افسوس ہوگا، دل دکھے گا ان کا، اور انہیں موقع دیا جائے گا کہ ان جہنمیوں سے ہم کلام ہوں. یہ جنتی لوگ بہشت میں، یہ اہل جہنم وہ خاص لوگ جن سے ان کی جان پہچان ہے، انہیں جا کر ملیں گے یا ان سے گفتگو کریں گے، انہیں موقع فراہم کیا جائے گا، اور اس موقع پر ان سے پوچھیں گے کہ تم کیسے جہنم آ گئے، جبکہ ہم جنت میں آئے ہیں تمہاری وجہ سے. آپ نے ہمیں تعلیم دی تھی، آپ نے ہماری تربیت کی تھی، آپ نے ہماری رہنمائی کی تھی، آپ نے ہمیں راستہ دکھایا. آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی تعلیم و تعدیب کے نتیجے میں ہم جنت میں پہنچے ہیں، اور آپ خود جہنم میں کیسے آ گئے؟ جن کے دکھائے ہوئے راستے سے ہم جنت میں پہنچے ہیں، وہ خود کیسے جہنم میں چلے گئے؟ وہ ان کو جواب دیں گے کہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے تھے اور آپ ان پر عمل کرتے تھے، ہم فقط بتاتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے. ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے تھے، ہم صرف تقریریں کرتے تھے، ہم صرف تعلیم دیتے تھے، ہم صرف تربیت دیتے تھے، تربیت لیتے نہیں تھے. جو تمہیں دیا ہے اس سے خود محروم تھے ہم، اس لیے ہم خود جہنم آ گئے. کتنا افسوسناک منظر ہے کہ وہ راستہ جو انسان دوسروں کو بتائے، اسی راہ کی وجہ سے اور اس ہدایت کی وجہ سے دوسرے جنت چلے جائیں اور خود جہنم میں ہو، کیونکہ عمل نہیں کرتا، یعنی صدیق نہیں تھا. صدق یہ ہے کہ آپ کی بات جو بات کر رہے ہو وہ حقیقت کے مطابق بھی ہو، آپ کی بات آپ کے عمل کے ساتھ بھی ہمراہ ہو، گواہی عملی بھی ہو اس کے اندر. یہ نہ ہو کہ باتیں کریں اور عمل نہ کریں. اور تیسری چیز کہ آپ کا ظاہر آپ کے باطن کے مطابق بھی ہو، جو ظاہر ہے ویسے ہی باطن میں ہو. ظاہر میں اگر اچھے ہو تو باطن میں بھی اچھے ہو آپ، پھر آپ صدیق شمار ہوں گے. یہ صداقت ہے، صدیق ہے. انہی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، جو بارگاہ خدا میں آئیں گے اور صدق کے ساتھ آئیں گے، سچائی کے ساتھ آئیں گے، صدیق بن کر آئیں گے. وَصَدَّقَ بِهِ، اور جو صدق خدا کی جانب سے ان تک آیا ہے اس کی تصدیق بھی کرنے والے ہوں گے. اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، یہ باتقوا ہے. ان کی شخصیت کا رکن تقوی ہے، سچائی کی تصدیق کرنا اور اپنی شخصیت کو صدیق بنانا، اپنی زندگی کو صدق پر استوار کرنا. صداقت کے بغیر تقوی ناممکن ہے. جھوٹ نہ ہو، نہ اللہ پہ جھوٹ باندھو، نہ خلق خدا میں جھوٹ باندھو. کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، بات چیت میں جھوٹ نہ بولو، لین دین میں جھوٹ نہ بولو، رشتوں کے لینے دینے میں جھوٹ نہ بولو، دوستیوں میں تعلقات میں جھوٹ نہ بولو، سیاست میں جھوٹ نہ بولو. کتنے لوگ ہیں جی سیاست میں سب چلتا ہے، کاروبار میں سب چلتا ہے. کس کی اجازت سے چلتا ہے؟ حرام خدا کو حلال کیوں کرتے ہو؟ حرام ہے، کذب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ممنوع ہے. پہلا اثر یہ ہے کہ تقوی سے دور کر دیتا ہے.
اور یہیں سے جب حصار تقوی ٹوٹتا ہے انسان غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جس معاشرے میں ہم ہیں، جس کا حصہ ہیں، اس کی ہر شے جھوٹ پر ہے. جھوٹی قدریں، جھوٹی زندگیاں، بناوٹی زندگیاں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے دکھاوا، حقیقت اندر کچھ اور ہے، باہر اظہار اس کا کچھ اور ہے. جعلی عنوانات، ڈگریوں اور سندوں کے ذریعے سے پرہم اپنا بنانا، محض کاذب امور سے ساری زندگی ہی کذب کے اوپر استوار ہے. اس کذب کے ماحول میں تقوی نہیں وجود میں آ سکتا. تقوی صداقت سے آتا ہے، صدق سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے. ہر شعبے میں سچائی ہو، کسی جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی شخصیت نہ بنائیں، اپنا تعارف نہ کروائیں. جو ہیں وہی ہوں، بتا دیں کہ میں یہ ہوں. ورنہ تقوی سے دور ہو جائیں گے. اور تقوی سے دوری یعنی حفاظتی حصار ختم ہو گیا اور ہم دشمن کے حوالے ہو گئے. غیر محفوظ انسان، غیر محفوظ زندگی عدو کے حوالے ہے، عدو کا شکار ہے. عدو شیطان ہے، خناس ہے، انسان ہے. انسانوں میں سے انسان نما تمہارے دشمن ہے. اگر محفوظ نہ ہوئے، با تقوی نہ ہوئے، دشمن کا شکار ہو جائیں گے. انہی متقین کے لیے فرمان ہے لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے خدا کے ہاں وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہتے ہیں. لہم ما یشاءون، جو ان لوگوں کی متقین کی مشیت ہوگی اللہ کی جانب سے انہیں وہ سب کچھ عطا ہوگا. ذالک جزاء المحسنین، یہ محسن ہیں اور محسنین کی جزا خدا کی جانب سے یہ مقرر کی گئی ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی سب کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اور ہم سب کو خداوند تعالی تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسیدی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی. حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں، تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں، تقوی کی اساس پر زندگی بسر کریں. زندگی کے ہر شعبے میں، انفرادی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اجتماعی سماجی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اپنے فرائض منصبی جن محکموں میں ہو، اداروں میں ہو، جہاں سے معاوضہ لیتے ہو، تنخواہیں لیتے ہو، تقوی اختیار کرو. تقوی جس طبقے سے تعلق ہے اس طبقے کے متناسب تقوی اختیار کرو. خواتین با تقوی ہوں، مرد با تقوی ہوں، شوہر با تقوی ہوں، بیویاں با تقوی ہوں، اولاد با تقوی ہو، نسل و ذریت با تقوی ہو، کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت کا نظام تقوی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اور تمام الہی نتیجے و ثمرات تقوی سے حاصل ہوں گے. یہ توہم و غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے احبار اور رہبان نے، احبار و رہبان، قرآن ان علماء یہود اور علماء نصارہ کو کہتا ہے جو ثمن قلیل لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. علماء یہود یہ کام کرتے تھے کہ فیسیں لے کر، پیسے لے کر، ثمناً قلیلہ جیسے قرآن نے کہا ہے، معاوضہ لے کر لوگوں کو دین کی غلط باتیں بتاتے تھے، من گھڑت دین بتاتے تھے، اللہ کا دین نہیں بتاتے تھے، تحریف کرتے تھے. ان کی مذمت کی گئی ہے، انہیں روکا گیا ہے، ناہی کی گئی ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور لوگوں کو بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ ان دین فروشوں سے دین نہ لو، یہ تمہیں حقیقی دین نہیں بتاتے. ان توہمات سے نکل آئے ہم جو ان پیشہ ور اہل منبر نے اور پیشہ ور ہبر و راہب نے ہمارے دل و دماغ میں دین کے متعلق ڈال دیے ہیں. اور ان غلط فہمیوں میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم آبائی طرز کی زندگی بسر کریں، آبائی راہوں پر چلیں، آبائی زندگی بسر کریں اور الہی نتیجے لیں. یہ غلط فہمی انہوں نے، پیشہ وروں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہے. ہمارے نظام آبائی ہوں، ہماری زندگیاں آبائی ہوں، ہمارا رہن سہن آبائی ہو، اور آخرت میں انجام ہمارا الہی ہو، وہاں جنت میں چلے جائیں ہم. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آبائی راہ کا نتیجہ الہی نکل آئے؟ آبائی راہوں کا نتیجہ آبائی ہے. آبائی نتیجہ کیا ہے؟ جدھر آبا گئے ہیں ادھر ابنا بھی جائیں گے. وہ کہاں ہے آبا؟ فی جہنم خالدون. جن لوگوں نے یہ تہذیب بنائی، جنہوں نے یہ نظام بنائے، جنہوں نے یہ رسومات بنائی، جنہوں نے یہ اصول بنائے، جنہوں نے یہ سیاست بنائی، ان کے لیے تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم لا یعقلون ضالون فی جہنم خالدون. وہ تو گمراہ تھے سارے جو نبیوں کے مقابلے میں تھے. نبیوں نے، انبیاء نے الہی نظام پیش کیا ہے تمہارے سامنے، وحی کا نظام پیش کیا. الہی راہوں پر چل کر الہی راستے نصیب ہوتے ہیں، الہی منزلیں نصیب ہوتی ہیں، الہی نتیجے نصیب ہوتے ہیں. آبائی راہوں پر چل کر آبائی نتیجے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اور یہ توہم دین شناسی میں ڈال دیا گیا لوگوں کے دلوں میں، مومنین میں، کہ آپ آسودگی کے ساتھ مطمئن ہو کر آبائی راہوں پر چلیں اور آخرت میں الہی انجام آپ کا ہوگا، آخرت میں الہی نتیجے آپ کی زندگیوں میں برآمد ہوں گے. یہ توہم ہے، اس سے نکل آئیں. لا تحسبن، یہ توہم مت کرو، یہ گمان مت کرو.
آبائی زندگیوں سے الہی نتیجے نہیں نکلتے. تقویٰ زندگی کا طرز عمل ہے الہی. اگر الہی انجام چاہتے ہیں آپ، الہی مقامات چاہتے ہیں، الہی ثمرات چاہتے ہیں، تو آبائی راہوں کو چھوڑ کر الہی راہ پر آئیں. الہی راہ کا نام تقویٰ ہے، اور بلا تقویٰ کسی چیز کی امید رکھنا یہ توہم ہے. ان توہمات کو چھوڑ دیں ہم. انہی توہمات نے ہمیں آج زندگی کی مشکلات میں ڈال دیا ہے ہر جہت سے. بے تقویٰ سیاست نے، بے تقویٰ حکومتوں نے، بے تقویٰ نظاموں نے، بے تقویٰ لیڈروں نے، جو آبائی اصولوں کے مطابق سیاست بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، قیادت بھی کرتے ہیں، اور پھر آبائی انجام ہونا ہے. آج ملک کے اندر اور ملک سے باہر جہاں مسلمان آباد ہے فتنوں کا شکار ہے. کہیں بھی مسلمان آسودہ نہیں ہے. اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے آسودہ نہیں ہے. فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، فتنہ گاہ بن گئی ہیں سرزمینائے اسلامی و مسلمین. ان بے تقویٰ لوگوں کی وجہ سے، بے تقویٰ لیڈروں کی وجہ سے، بے تقویٰ رہبروں کی وجہ سے عالمی صورتحال میں اس وقت جو سر فہرست مسائل ہیں ان میں عراق، بحران عراق کا جو روز بے روز پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. تکفیری لشکر بنایا گیا تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے. یہ بات دہرائیں، تکرار کریں، میڈیا کے خناس کے ورغلانے میں نہ آئیں، چونکہ وہ میڈیا میں ہمیشہ الٹی تصویر ہر شے کی پیش کی جاتی ہے. برطانیہ کے عوام نے بی بی سی ٹیلی ویژن کے خلاف شکایت عدالت میں درج کروائی ہے. برطانوی عوام نے، کچھ لوگوں نے، کہ برطانیہ کا یہ ٹی وی، یہ شیطان بی بی سی نشریاتی ادارہ، برٹش براڈ کاسٹنگ کونسل، یہ سب سے زیادہ گمراہ کن ادارہ ہے جس کے ہاتھوں برطانوی عوام بھی تنگ ہیں، حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے. اس کے خلاف برطانیہ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہ اس تکفیری لشکر کو اس طرح سے متعارف نہیں کرواتا جس طرح یہ وحشت کا لشکر ہے. آپ توجہ کروائیں، ہم جو CNN، بی سی یا اس طرح کے نیوز ایجنسیوں سے اور چینل سے سنتے ہیں اور بڑا اعتماد رکھتے ہیں، وحی منزل سمجھتے ہیں ان کو، خود ان کے اپنے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے. کہ داعش جو ایک عام نام ہے اس کا، پہلے اس کا نام داعش تھا، بعد میں انہوں نے دولت اسلامیہ رکھ لیا ہے. داعش پہلا نام تھا اس گروہ کا. داعش کا مطلب ہے دولت اسلامیہ عراق و شام. ہر لفظ کا پہلا حرف انہوں نے لے لیا. دال دولت ہے، الف اسلامیہ سے لیا ہے، عین عراق ہے، اور شین شام. اس کا مطلب ہوتا تھا داعش کا، یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام. پھر انہوں نے تبدیل کر کے صرف دولت اسلامیہ رکھا اپنا نام، یعنی صرف عراق و شام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام اسلامی سرزمینوں کے لیے ہے. پاکستان کے لیے بھی ہے، خراسان کے لیے بھی ہے. خراسان انہوں نے اپنا ایک نیا نقشہ دیا ہے، چونکہ روایات کے اندر ذکر ہے خراسان روایات ظہور میں یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ تھا جو ڈاکو لوٹ کے لے گئے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں چرا کے لوگو بنا کے استعمال کی ہیں. یہ تشیع کا سرمایہ تھا. روایات کے اندر ہے کہ آخر زمان میں ظہور کے وقت ایک لشکر خراسانی
ظاہر ہوگا خراسانی امیر و خراسانی شخصیت کے قیادت میں، اور ان کے سیاہ پرچم ہوں گے، سیاہ ان کے لباس ہوں گے. انہوں نے وہ روایت چرا لی تھی شیعوں کی، منبع ان کا تھا، میراث ان کی تھی، ڈاکو اٹھا کر لے گئے اور اس سے دہشت گرد لشکر بنا لیا سیاہ پرچموں سے. اور جب انہیں پوچھیں کہ یہ کہاں سے لیا تو کہتے ہیں یہ فرمان رسول اللہ کا کہ آخر الزمان میں ایسا لشکر خراسانی پیدا ہوگا. اور اپنا نام بھی بدل دیا، ابھی باقاعدہ انہوں نے ولایت خراسان کا اعلان کیا ہے. ولایت خراسان میں ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، کشمیر اور مرکزی ایشیائی ممالک یہ سب خراسان ہیں. گریٹر خراسان جو سابقہ عہد میں بنو امیہ کے دور میں جو خراسان کہلاتا تھا، یہ وہ خراسان انہوں نے نقشہ بنایا ہے. اس کا امیر بھی مقرر کیا ہے انہوں نے، سعید خان، حافظ سعید خان اس کا امیر مقرر کیا ہے. اور اب وہ وسعت دے رہے ہیں تمام ان ممالک میں. افغانستان میں باقاعدہ آ گئے ہیں، ننگرہار میں اور چند ایک صوبوں کے اندر، وہاں طالبان کے ساتھ پیکار و نبرد شروع ہے ان کی. پاکستان کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنا لیا ہے. مکمل طور پر صرف اظہار وجود کرنا ہے انہوں نے پاکستان میں. اور پاکستانی حکمرانوں اور ان لوگوں میں یہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ داعش پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. وزیر داخلہ مصر ہیں کہ نہیں ہے، اور دوسروں کا کہنا ہے کہ ہیں. بعض فورسز انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہیں، اس وقت موجود ہیں. یہ جتنے دہشت گرد گروہ تھے پاکستان کے اندر جو باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کیے ہیں، ابھی بھی اعلان کیا ہے. پہلے ایک زمانے میں انہوں نے 60 کہا تھا کہ 60 دہشت گرد گروہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. پھر کسی زمانے میں 65 گروہ کہے انہوں نے کہ یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. خوب یہ 65 گروہ جتنے بھی ہیں یہ سرکاری اعلانات ہیں اس سے زیادہ. یہ سارے گروہ داعش ہیں. چونکہ داعش پاکستان میں بننے کے لیے انہیں باہر سے عرب جنگجو یا باہر سے نہیں لانے پڑیں گے، قصاب و قاتل. یہی بینر چینج کرنا ہے انہوں نے. پہلے لشکر جنگوی تھا، ابھی داعش ہو جائیں گے. پہلے سپاہی صحابہ تھا، ابھی داعش ہو جائیں گے. پہلے کوئی اور جیش تھا، ابھی کوئی داعش ہو جائیں گے. یہ سب بینر چینج کریں گے، نہ کہ افراد باہر سے آئیں گے پاکستان میں آ کے حملہ ور ہوں گے. یہی داعش ہیں. یہ 60-70 لشکر جو سرکار نے اعلان کیے ہیں یہی داعش ہیں، یہ موجود ہیں اور یہ آپس میں منسلک ہو رہے ہیں. ان کی ساز باز ہے یہ اپنے اظہار وجود کے لیے. یہ صرف اس لیے عرض کیا کہ داعش سے دولت اسلامیہ کیسے بنی. داعش عراق و شام کے لیے بنی تھی دولت اسلامیہ. اب اس میں وسعت دے کر انہوں نے اس کو تمام مسلمان ممالک کے لیے کر دیا ہے دولت اسلامیہ. بی بی سی اس کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال نہیں کرتا. بی بی سی چینل ٹیلی ویژن، برطانوی عوام نے اپنے ہی ٹی وی کے خلاف شکایت کی ہے کہ یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والا چینل ہے، یہ دہشت گردی کو کوریج دیتا ہے، یہ ترجمان ہے دہشت گردی کا. یہ ابھی بھی کیس ہے، آپ جا کے نیٹ پر ہی سرچ کر سکتے ہیں، مل جائے گا ریفرنسز کا آپ کو، کہ بی بی سی کو برطانوی عوام نے، غیر مسلمانوں نے نہیں کیا یہ کام، غیر مسلم برطانوی عوام نے عوامی پلیٹ فارم سے بی بی سی کے خلاف یہ کیس برطانوی عدالت میں کیا ہے کہ بی بی سی دہشت گردی کی ترویج کرنے والا چینل ہے. یہ ترجمان ہے ان کا، یہ ان کے افکار پھیلاتا ہے یہ ٹی وی چینل، اور مغربی دنیا کو داعش کے افکار سے آگاہ کرتا ہے بی بی سی. یہ بتاتا ہے ان کو داعش کیا ہے، اور کبھی بھی اس کے لیے مذمتی الفاظ استعمال نہیں کرتا، نفرت آمیز الفاظ استعمال نہیں کرتا. چونکہ خبر جو بنائی جاتی ہے اس کو رنگ دیا جاتا ہے. نیوز جو پہنچائی جاتی ہیں اس میں اصطلاح ہے خاص ان کی کہ خبر کو
آپ نے رنگ دینا ہے. نیوز میکنگ ہوتی ہے ہر چینل کے اندر, ماہر ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں کہ اس خبر کو ہم نے بنا کے سنوار کے میک اپ کر کے اس کو پیش کرنا ہے کہ خبر سے ہم اپنا ہدف حاصل کر لیں. مثلا پاکستان کا وزیر اعظم جب کوئی بیان دیتے ہیں تو سارے اخبار یا سارے چینل اس سے خود ہیڈ لائن بناتے ہیں, ایک ہی نہیں بتاتے, ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے, جو چاہتا ہے اس نیوز سے استفادہ کرنا اس طرح سے بنا کے دیتا ہے. بی بی سی یہ کام کرتا ہے کہ داعش کی خبریں, قتل و غارت کی خبریں یہ ساری دیتا ہے, لیکن کبھی بھی اس لہجے میں نہیں دیتا کہ لوگ یہ خبریں سن کر متنفر ہو جائیں, نفرت کریں اس سے, بلکہ دلچسپی بڑھاتا ہے. اس طرح سے بی بی سی خبر بناتا ہے کہ لا تعلق آدمی کی بھی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ میں دیکھوں یہ کون لوگ ہیں, کیا گروہ ہیں, کرتے کیا ہیں. مہارت ہے صحافیوں سے, آپ پوچھ سکتے ہیں جرنلسٹ, ان کی مہارت یہی ہوتی ہے کہ بعض اہم چیزوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس خبر کا لب و لہجہ ایسا بنائیں آپ, اور بے شک نشر بھی کر دیں, سن کے لوگ انسنا کر دیں گے یہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اور اس کے بجائے ایک بہت ہی گسی پٹی چیز کو لے کر اس کو لب و لہجہ ایسا بنائیں گے کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ہے کیا چیز, یہ ماجرا ہے کیا. یہ کام آپ روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ نشریاتی ادارے اور چینلز یہ کام کر رہے ہیں. بی بی سی مغربی ملکوں میں لوگوں کی توجہ داعش کی طرف دلچسپی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ شکایت وہاں کے عوام نے بی بی سی کے خلاف کی ہے. یہ ترجمان ہے یہ چینل, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خناس جو تصویر پیش کرتا ہے وہ نہیں ہوتی حقیقی تصویر, حقیقی تصویر اس کے الٹ ہے. رہبر معظم دامت ظل العالی نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک بیان, چونکہ ایران میں انتخابات ہو رہے ہیں, 2 الیکشن ہو رہے ہیں ایک ساتھ ایک ہی دن میں, ایک پارلیمنٹ کا الیکشن ہے جو بہت اہم ہے, اور دوسرا خبرگان کا رہبری کونسل کا الیکشن ہے, جو لوگ رہبر کو تشخیص دیتے ہیں, متعارف کرواتے ہیں, تائید کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ یہ بھی بہت اہم کونسل ہے یہ. اور اس وقت یہ دونوں الیکشن اور دونوں ہی انتخاب موضوع بنے ہوئے ہیں. بی بی سی نے 3 شخصیتوں کے نام دیے ہیں, بی بی سی فارسی نے 3 شخصیتوں کے نام دیے ہیں, اور ایرانی عوام سے یہ تقاضا کیا کہ ان 3 کو ووٹ نہیں دینا. وہ 3 شخصیات ہیں, ایک آیت اللہ شیخ احمد جنتی, دوسری شخصیت ہے آیت اللہ محمد یزدی, تیسری شخصیت ہے آیت اللہ مصباح محمد تقی مصباح یزدی. کہا کہ ان تینوں کو ووٹ نہیں دیں, عوام کو کہا, اور اس نے ریاضی فارمولہ بتایا ہے. دلچسپ بات, اب فارسی بی بی سی نے یہ کام کیا ہے, ریاضیات کا حساب و کتاب کر کے ریاضی فارمولے دیے ہیں ان 3 کو الیکشن ہروانے کے لیے, ہارنے کے لیے حساب کتاب لگایا انہوں نے. مثلا یہ لکھا انہوں نے کہ جس حلقے میں یہ تینوں ہیں کینڈیڈیٹ, اب یہ تینوں اس وقت رکن ہیں, اس وقت جو مدافعان انقلاب ہیں, جو سہارا و ستون ہیں, ان میں سے یہ 3 شخصیات ہیں, اور بھی ہیں, لیکن یہ 3 صف اول کے تینوں بزرگ ہیں, ایجڈ ہیں اس وقت, شاید تینوں ہی 70-80 سال کے پیٹے میں ہوں گے یہ, لیکن یہ بوڑھے اس وقت دشمنوں کی ناک کا بال بنے ہوئے ہیں, ان کے آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے ہیں یہ تینوں بوڑھے, یہ بزرگ ہستیاں. انہوں نے در حقیقت ہر یلغار روکی ہوئی ہے اور اپنے سینے کو سپر کیا ہوا ہے. ان تینوں نے, آیت اللہ جنتی جو شورائے نگہبان میں ہیں, اور اسی طرح آیت اللہ مصباح یزدی جنہوں نے ہر نظریاتی فتنہ فاش کیا ہے, انقلاب کا دفاع کیا ہے. آپ توجہ کریں کہ
तमाम अरब ममालिक इनकलाब के दुश्मन और पड़ोस में, और ईरान के तमाम मगरबी ममालिक दुश्मन, पाबंदियां लगाकर मुहासरा करके उन्होंने माहौल बनाया। तो इनकलाब तमाम दुनिया के मुकाबले में है। किस तरह से बचा हुआ है ये इनकलाब? अब जाहिर है कि कुछ फिदाकार हैं वहां पर, कुछ सीने हैं ऐसे जो सारे तीर अपने सीने पे लेते हैं और अपना निजाम बचाया हुआ है। ये 3 रुकन उनमें से हैं। और बीबीसी कह रहा है कि इनको हराने के लिए रियाजी का फार्मूला है। वो फार्मूला उसने ये दिया है, चूंकि पाकिस्तानी कौम भी इलेक्शन बाज कौम है, इसलिए आपके लिए दिलचस्पी का बायस है ये। जिस तरह मलंगों के लिए दमाल दिलचस्पी की चीज होती है ना, जहां नौबत बाजे तो मलंग जहां भी हो झूलना शुरू हो जाता है, वो झूमना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंतखाब कहीं भी हो झूमते हैं हम अमीर, किसी भी हलके में हो बाकी इलाकों वाले भी झूम जाते हैं कि वहां इलेक्शन हो रहे हैं और सुनते हैं खबरें। क्रिकेट और इलेक्शन 2 दिलचस्पी की चीजें हैं। आप भी सुने, इस्तेमाल करें ये फार्मूले बीबीसी के शैतानी। बीबीसी ने ये कहा है कि इनके हलके में कितने कैंडिडेट हैं। फर्ज करें वहां से 15 नुमाइंदे चुने जाने हैं। 15 नुमाइंदे जिस इलाके से चुने जाने हैं, पूरे सूबे से या पूरे डिवीजन से, तेहरान से, वहां पर गालिबन कोई 40-50 कैंडिडेट हैं जो शूरा निगरान के फिल्टर से निकलकर क्वालिफाइड हैं इस वक्त। इन्होंने उनके वोटों का हिसाब लगाया है कि पिछले इलेक्शन में इस कैंडिडेट ने इतने वोट लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, और फिर उन वोटों को जमा किया है और इन तीनों के वोटों को जमा किया है। हारे हुए कैंडिडेट्स, चूंकि ज्यादातर हार जाते हैं, उन हारे हुए कैंडिडेट्स की वोटों को जमा करके, और ये कहा है कि अगर ये जितने हारे हुए कैंडिडेट्स हैं इनके मुकाबले में, पहले भी इनसे हार चुके हैं इलेक्शन, इनके मुकाबले में अभी अगर ये सारे अपने वोट इकट्ठे कर दें तो हारे हुए वोट और हारे हुए कैंडिडेट्स ने जो वोट लिए हैं वो मजमूई तौर पर इनके वोटों से ज्यादा बनते हैं। ये 3 आदमी जो वोट लेके जीतते हैं, मसलन तीनों ने 1-1 मिलियन वोट लिया है, 3 मिलियन वोट हो गए इनके, यानी 1 मिलियन आदमी हैं जो इन तीनों को वोट देते हैं। इन्होंने हारे हुए वोट जमा करके कहा कि वो 3 मिलियन बनते हैं जो 4 मिलियन बनते हैं। तो हारे हुए कैंडिडेट सारे एका कर लें और उन अपने वोटर्स को कहें कि वो इनको वोट ना दें। इस तरह जमा खर्च रियाजी का फार्मूला देकर ये 3 सुतून इनकलाब के गिराने के लिए बीबीसी ईरानी इलेक्शन के लिए फार्मूला दे रहा है। ये चैनल और इस जैसे, चूंकि हमारे चैनल फजलाखोर हैं, एबटाबाद में उसामा पकड़ा जाता है और पाकिस्तानी चैनल खबर देते हैं CNN से लेकर। CNN ने खबर दी और पाकिस्तानी चैनल में दौड़ लग गई कि CNN से पहली खबर किसने ली। मुल्क आपका है, मुजरिम आपके इलाके में था, पकड़ा यहां से गया है, ऑपरेशन यहां हुआ है और खबर आपको CNN दे रहा है, और फिर बाद में इस दौड़ में चैनल लग गए कि पहली किसने खबर दी। शर्म की बात है ये। पाकिस्तान में जलजला आया, मुशर्रफ साहब सदर थे, उन्होंने बयान दिया कि जलजले का नुकसान वही इस्लामाबाद जो बिल्डिंग गिरी है वही है, बस इसके अलावा बचत हो गई है। वो कहते थे चूंकि मेरी हुकूमत है बरकत वाली, लिहाजा बचत हो गई है और बाकी नुकसान नहीं हुआ, कौम उम्मीद से तकरीर भी कर डाली फौरन ही उसने। जापान सैटेलाइट ने दूसरे दिन इनको बताया कि आपका शुमाली रीजन जितना है वो दब गया है मलबे के नीचे। जापान ने बताया इनको। जलजला पाकिस्तान में आया है, आधा मुल्क मट्टी के नीचे दब गया है, लाखों अफराद मट्टी के नीचे दब गए हैं और खबर जापान दे रहा है कि आपका मुल्क दब गया है, चूंकि सैटेलाइट उनकी थी। अब ये पाकिस्तान में होता है, ऐसे निजाम चलता है। दाइश
عراق و شام کے لیے یہ لشکر تھا کہ عراق و شام سے تشیع کا صفایا کر کے تکفیری لشکر بنائیں، لیکن انہوں نے عراق و شام سے وسیع تر اپنا منصوبہ بنا کر اور اب پورے اسلامی ممالک کے لیے اناؤنس کیا ہے۔ بی بی سی اس لشکر کو متعارف کروانے میں اور اس کی طرف دلچسپی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ لشکر عراق میں اور سوریہ میں اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اس دباؤ سے نکالنے کے لیے عربی و غربی ممالک اس وقت داعش کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، چونکہ 4 ممالک کا جو اتحاد ہوا ہے، ایران، سوریہ، عراق اور روس، اس نے دونوں جگہوں پر داعش کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سوریہ میں بالخصوص اس وقت جنگ داعش کو بچانے میں اس وقت لگی ہوئی ہے کہ 60 ممالک کا اتحاد امریکہ کی قیادت میں اور آل سعود کی تعاون سے داعش کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، امارات نے اور سعودیہ نے، کہ ہم سوریہ کے اندر اپنی زمینی فوج بھیجیں گے، بری فوج اپنی اتاریں گے وہاں پر، اور نو فلائی زون بنایا جائے، پرواز ممنوع علاقہ کے جہاں سوریہ کے اوپر کسی ملک کا جہاز پرواز نہ کرے۔ تحفظ دینے کے لیے اس میں اسرائیل آگے ہے، پیش ہے کہ داعش کو ہر قیمت پر بچایا جائے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک داعش موجود ہے، حزب اللہ جیسے گروہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے، چونکہ داعش کے ساتھ مشغول ہیں۔ داعش کے جتنے زخمی ہیں وہ سارے اسرائیلی اسپتالوں میں جا کر علاج ہوتے ہیں، ابھی بھی ایڈمٹ ہیں۔ ہر داعش کا زخمی کمانڈر یا سپاہی جو اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے اس کو بچانا، چونکہ عموماً وہ زخمیوں کو کہتے ہیں کہ یہ افورڈیبل نہیں ہے، انہیں خود ہی گولی مار دیتے ہیں، لیکن کچھ کو بچانا ضروری ہوتا ہے، ان کو اسرائیل بھیجتے ہیں۔ ترکی پہلے بھیجتے تھے، اب اسرائیل میں ان کا علاج ہوتا ہے داعش کا۔ سوریہ میں یہ بالکل خاتمے کے قریب ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں پہلے بھی بعض گفتگو میں عرض کیا ہے کہ یہ سوریہ میں داخل ہوئے تھے انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے، حزب اللہ انقلاب کا بازو ہے، سوریہ میں گئے تھے انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے، اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھے وہاں جا کر۔ اب ان ٹوٹی ٹانگوں سے بھاگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، اور یہ آخری تگ و دو ہے ان کو تکفیریوں کو بچانے کے لیے، چونکہ بہت مہنگا لشکر ہے، اس کے اوپر اتنی بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے، انویسٹمنٹ کی گئی ہے کہ اب ان کو دکھ ہوتا ہے اس کے ضائع ہونے سے۔ بلینز ڈالر لگا کر انہوں نے یہ لشکر بنایا ہے، اس کروفر کے ساتھ کہ سیاست اس کے ذریعے سے کریں گے اور اپنے اہداف حاصل کریں گے، لیکن جس طرح اللہ کا وعدہ ہے مکروا ومکر اللہ، ان کی تدبیر ہے منصوبہ، اور اس کے جواب میں اللہ کی تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیر چلتی نہیں، وہ اپنے ہی منصوبے کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عراق میں بھی یہی حال ہے۔ عراق میں حشد شعبی نے ان کی جڑیں اکھاڑ دی تھیں، ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور فوراً ہی سیاستدانوں نے، عراقی سیاستدانوں نے اور عالمی داعش کے حامیوں نے مل کر حشد شعبی کو، عوامی فورس کو منع کر دیا کہ انہیں نہیں لڑانا، چونکہ یہ شیعہ ہیں اور اس سے شیعہ سنی جنگ ہو جائے گی، اور اس سے یہ خطرات ہیں، اور بعض اس میں ایسے بے بصیرت لوگ بھی شامل ہو گئے جو نادانی میں اس کا حصہ بن کر، اور انہوں نے حشد شعبی کو سائیڈ پہ کر دیا، اور ابھی اس کو لڑنے کا موقع داعش کے خلاف نہیں دیتے۔ عراقی فورسز عراقی آرمی کو چاہتے ہیں کہ لڑے، جو امریکہ نے ٹرین کی ہے، اور اسی لیے داعش کو عراق میں تھوڑا سا اور موقع مل گیا ہے۔ ترکی باقاعدہ طور پر فوجیں لے کر عراق کے اندر گھس گیا ہے، اور ترکی اس وقت سب سے زیادہ شیطانی کردار ترکی کا ہے اس وقت۔ اردوغان، رجب طیب اردوغان، جو آل سعود کا پروردہ ہے، یہ ریاض میں رہا ہے، اس کی کمپنیاں ابھی بھی
اس کے شعرز ہیں ریاض کے اندر، یہ عثمانی عہد دوبارہ ترکی میں دہرانے کے خمار میں مبتلا ہے، جس طرح مودی بھارت کے اندر خمار میں ہے، نشے میں ہے، اکھنڈ بھارت اس نے بنانا ہے، دوبارہ ارد گرد کی سرزمینوں کو اس نے بھارت میں شامل کر کے پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور سری لنکا، اور یہ سارا اس نے دوبارہ گریٹر اکھنڈ بھارت اس نے بنانا ہے۔ اسی طرح یہ خمار ہے اس کے ذہن میں کہ انہوں نے یہ گریٹر بھارت تشکیل دینا ہے۔ اس طرح کے خماری ترکی میں بھی ہیں، بھارت میں بھی ہیں، اور جگہوں پر بھی ہیں۔ ترکی کا صدر جو اس وقت صدر ہے، پہلے وزیر اعظم تھا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ عہد عثمانی، چونکہ عثمانی عہد آپ نے پڑھا ہوگا، مطالعے میں ہے آپ کے، کہ ایک ہی حکومت تھی جس کا مرکز ترکی میں تھا، آستانہ، اور وہاں سے تمام اسلامی ممالک پر، جو ابھی تقریباً کوئی 29 کے قریب 28-29 ممالک بنتے ہیں، یہ سب ایک حکومت کے تابع تھے۔ عرب ممالک سارے ایک حکومت کے تابع تھے، عثمانی خلافت کے تابع، جو جنگ عظیم میں ختم کر دی گئی۔ یہ شخص اس عہد کو لوٹانا چاہتا ہے دوبارہ، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر، اس وقت عثمانی اس وجہ سے تھے کہ جس شخص نے وہ خلافت سنبھالی تھی، یعنی فاطمی خلفاء کو شکست دی تھی، جس لیڈر نے، عثمان نام تھا اس کا، ترکی لیڈر، اس کا نام عثمان تھا، عثمان پاشا تھا ظاہراً، اس نے فاطمی سلاطین کو شکست دی تھی جن کا پایہ تخت مصر تھا۔ مصر میں فاطمی حکومت تھی، اسماعیلیوں کی، جو شیعہ گروہ ایک بنتا ہے، اسماعیلی ششمامی، ان کی حکومت تھی، اور سال ہا سال انہوں نے مصر میں حکومت کی، اور مصر میں پایہ تخت دارالخلافہ بنا کر باقی تمام ممالک پر حکومت کی۔ عثمانیوں نے جنگ کر کے فاطمیوں کو شکست دے کر اور اقتدار انہوں نے لے لیا، اور سال ہا سال تک تمام اسلامی ممالک پر عثمانیوں نے حکومت کی۔ عثمانی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام یا اس شخص کا نام عثمان تھا، عثمانی خلافت بن گئی۔ ابھی یہ اردوغانی خلافت بنانا چاہتا ہے، عثمانی خلافت کا عہد زندہ کرنا، مراد یہ ہے اس سے کہ اب مشہور ہو جائے دنیا میں کہ ترکی اردوغانی خلافت زندہ کر رہا ہے، کہ جس میں سربراہ رجب طیب اردوغان ہوگا اور تاریخی شخصیت بن جائے گا۔ ان تاریخ ساز نپولین جیسے لیڈروں میں، سکندر اعظم جیسے لیڈروں میں یہ خمار اس طیب اردوغان میں اور مودی دونوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم ہیرو بنے تاریخ کے، اور عموماً ایسے خماری مالی خولیائی تباہی مچاتے ہیں، اپنے ان توہمات کو عملی کرنے کے لیے اپنے ممالک بھی تباہ کرتے ہیں، دوسرے ممالک کو بھی تباہ کرتے ہیں، ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض مفاد پرست ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ یہ ترکی کی شیطنت ہے، اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں کہ باقاعدہ زمینی فوجیں سوریا کے اندر اتاریں، عراق میں اتار دی ہیں، سوریا میں اتارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جواب میں جو اتحاد ہے انہوں نے واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیا ہے کہ ہر قسم کی فوج جو سوریا میں آئے گی وہ سوریا پر حملہ تصور ہوگا اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ خوب ظاہر ہے کہ جیسے حالات سے لگتا ہے کہ اس مرتبے تک یا اس مقام تک حالات نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ ایک سیاسی اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے اندر سینیریو بنا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال سوریا کے حوالے سے یہ ہے۔ عراق میں حشد شعبی کو پیچھے کر کے انہوں نے کمزور کر دیا ہے اور اسے روک دیا ہے، اس وجہ سے داعش کو مزید موقع ملا ہے، اور ترکی بھی داعش کی حمایت کے لیے باقاعدہ کرد علاقے میں داخل ہو گیا ہے۔ ترکی میں خودکش حملے شروع ہوئے ہیں، ظاہر ہے ضیاء الحق کی سیاست نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ ترکی یہ چاہتا ہے کہ سوریا ترکی کا حصہ بن جائے، عراق ترکی کا حصہ بن جائے، اور اردوغانی خلافت دوبارہ ان عرب ممالک سے شروع ہو، عراق اور سوریا سے داعش کے ذریعے، داعش کو ذریعہ قرار دے کر، اور پھر آگے پھیلتی چلی جائے۔
یہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم عراق و شام کو اپنا حصہ بنائیں. لیکن ضیاء الحق نے جو حماقت کی کہ افغانستان کو پاکستان کا جز بناتے بناتے پاکستان کو ہی آگ میں جلا دیا، دھکیل دیا. جو آگ آج تمام توانائیاں ملکی، انسانی، حکومتی، مالی، ہر طرح کی توانائی، پاکستان کی ساری توانائی اس ملعون کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے میں صرف ہو رہی ہے. پاکستانی آرمی اس وقت مکمل طور پر دہشت گردی کے خاتمے میں لگی ہوئی ہے، ایجنسیز اس کے خاتمے میں لگی ہوئی ہیں، بیت المال اس میں، ہر چیز اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے جو اس ملعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگائی تھی. یہی حماقت اردوغان کر رہا ہے. اور آگ لگائی ترکی میں، جس کا پہلا ابھی اثر ہو گیا ہے کہ گزشتہ غالباً 48 گھنٹوں کے اندر 3-4 دھماکے شدید قسم کے ترکی کے اندر. جو بھی آگ سے کھیلے گا آگ پھیلے گی. اور ترکی اس لالچ میں کہ اپنی مملکت کو بڑھاتے ہوئے جو ہے یہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے گا، چونکہ آدھا ترکی کرد علاقہ شمار ہوتا ہے اور کرد ترکی بہت مضبوط کرد ہیں. کرد 4 ملکوں کے اندر ہیں، سوریہ میں ہیں، ترکی میں ہیں، عراق میں ہیں اور ایران میں ہیں. کمزور ترین کرد تحریک آزادی کردستان کی سب سے کمزور تحریک ایران میں ہے، چونکہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنا ایک کرد علاقہ. لیکن عراقی کردستان پہلے ہی آزاد ہے، وہ خود ایک مملکت کی حیثیت رکھتا ہے. مسعود بارزانی اس کا سربراہ ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے عراق کے ساتھ ایسے منسلک ہے جیسے ایجنسیز ہیں، علاقہ غیر ہے پاکستان کا، کہ جہاں پر حکومتی عمل دخل نہیں ہے، قبائلیوں کا ہے. عراقی کردستان میں جو شمال عراق بنتا ہے اس میں کردوں کا عمل دخل ہے. عراق کی مرکزی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہاں پر. سوریہ کا کردستان اس وقت بحران کا شکار ہے اور اصل مضبوط ترین تحریک آزادی کردستان کی ترکی کے اندر ہے. اور ترکی جو حماقت کر رہا ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ ترکی ٹوٹ جائے گا، ترکستان و کردستان میں تقسیم ہو جائے گا اور زیادہ بڑا حصہ کردستان ہو جائے گا. اور یہ جو ابھی حالیہ حملے ترکی کے اندر شروع ہوئے ہیں یہ اسی کرد تحریک کا حصہ ہیں جو ترکی اردوغان کی حماقت سے شروع ہو رہا ہے. یمن کا بحران جیسا شروع میں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جنگ لمبی ہوگی، سعودیہ آل سعود چاہتے تھے اس کو آنن فانن بمبارمنٹ کر کے ختم کر کے ہیرو بن جائیں اور یمن میں اپنی ایک کٹ پتلی حکومت بنا کر اپنے تابع کر لیں. لیکن ایسے ہوا نہیں اور نہ ہی ہونا تھا ایسے. جیسے شروع میں یاد ہوگا انہی خطبات کے اندر اشارہ کیا تھا کہ یمنی حکمت عملی جنگ کو طول دینے میں ہے، چونکہ یمنی فورسز یا یمنی مدافعین جو اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں جو ان کی عملی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ جنگ چھاپا مار جنگ بن جائے اور لمبی جنگ بن جائے. لمبی جنگ جو فرسائشی جنگ ہو، ایسی جو لمبی جنگ توانائیاں ختم کرتی ہے، تھکانے والی جنگ ہوتی ہے، اس میں تباہی کم ہوتی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. اور سعودی آل سعود اعصابی طور پر جلدی تھکنے والے لوگ ہیں، اعصابی طور پر لمبی جنگ کے لیے آمادگی نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. تازہ ترین خبریں جو نیوز ایجنسیز میں جو خبر آئی ہے، 10 جرنیلوں نے کل خط لکھا ہے وزیر دفاع کو. 10 سعودی جرنیلوں نے خط لکھا ہے وزیر دفاع کو، سعودی وزیر دفاع کو، اور اس خط میں صراحت سے کہا ہے کہ آپ کی پالیسیاں نابودی کا باعث بنے گی اور ہم جو فوج کے سربراہان ہیں آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے جو کچھ کرنے جا رہے ہو سوریہ کے اندر. اور باقی جو آپ، چونکہ انہوں نے جنگی مشقیں کی ہیں، سعودیہ نے جو 34 ممالک بنانے کی کوشش کی ان میں سے 20 ممالک نے اپنے لشکر بھیجے ہیں. لشکر کیا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت
اصطلاح استعمال کی ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ میں نے شامیوں کے خلاف لشکر جند مانگا تھا کہ جنود آئیں، اور جنود کے بجائے جنید آئی. جنید ٹولی کو کہتے ہیں، جند لشکر ہے، سپاہ، فوج. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے ایک مضبوط فوج، ایک بھاری فوج مانگی تھی، اور جنود کے بجائے جنید آئی. جنید یعنی چھوٹی سی ٹولی، ایک چھوٹی سی ٹولی. ابھی جنید، انہوں نے جند مانگے تھے جنود، اور آئی جنید. یعنی ہر ملک نے 20 آدمیوں کی ٹولی بھیجی، 20 ممالک نے 20 آدمیوں کی ٹولی بھیجی جنگی مشقوں میں شرکت کریں. جنگی مشقیں ہو رہی ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں. دن کو یہ جاتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں صحرا میں، کھا پی کے پھر رات کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں آ جاتے ہیں. یہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. خوب ان جنگی مشقوں کے ذریعے سے دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کل کی خبر ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. خناس میڈیا میں نہیں ہوگی بات، لیکن آپ سرچ کریں تو مل جائے گی. سوشل میڈیا زیادہ باتیں زیادہ اچھی طریقے سے پھیلا رہا ہے. آپ اس میں یہ خبر باقاعدہ ان کے اس کی فوٹو سٹیٹ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے سکین کر کے ان کا لیٹر، ان کے ہاتھ کا مور لگی ہوئی، وہ لیٹر بھی 10 جرنیلوں کا نشر کیا ہے نیوز ایجنسیز نے، کہ ان 10 جرنیلوں نے ان کو متنبع کر دیا ہے کہ آپ احمقانہ اقدامات کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر، دشمن کا محاسبہ کیے بغیر، اور ایک ناتجربہ کار فوج، اور آپ کبھی سوریا جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں. یہ جنگ نہیں، ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اس کو سمیٹیں آپ. لیکن اہل یمن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ طول ہو، جنگ ختم نہ ہو. شروع میں ہی انہوں نے کہا تھا شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے، اور ایسا قانون ہے. صدام نے جنگ شروع کی، ختم امام نے کی، کیونکہ جو شروع کرتا ہے پھر وہ ختم نہیں کر سکتا، ختم کوئی اور کرتا ہے اس کو. اہل یمن کا یہ ارادہ ہے، وہ کوشش ہے، وہ کامیابی ہے ان کی کہ اس جنگ کو اتنا طولانی کرے کہ خستہ کنندہ جنگ ہو جائے. اور خصوصاً ان کا مطالعہ درست ہے، آل سعود لمبی جنگ نہیں کر سکتے، چونکہ نہ ان کا ملک اس وقت اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں. سعودی جو خسارہ ان کے بجٹ میں آیا ہے، $1 بلین کا خسارہ سعودی بجٹ کے اندر. دنیا کے امیر ترین ملک کے بجٹ میں $1 بلین کا خسارہ 2016 کا آیا ہے. تمام سہولتیں اپنے شہریوں کی منع کر دی ہیں، بند کر دی ہیں، اور ان کی توجہ ابھی حج پہ لگی ہوئی ہے. اور حج کوٹا فری کر کے، حج سے پیسہ کما کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے یہ اسلحہ خریدیں گے اور بمبارمنٹ کریں گے. اور اس وقت حجاج ایک بڑی خدمت آل سعود کی کریں گے، پوری دنیا کے حجاج. چونکہ حج کا جو پیسہ مثلا 5 لاکھ 6 لاکھ پاکستانی جو جمع کراتے ہیں، 1 لاکھ خرچہ ہے حج کا، اور 5 لاکھ آل سعود کے ساتھ تعاون ہے. اس تعاون سے وہ بہت کچھ کماتے ہیں. اور اسی سے چونکہ باقی بجٹ انہوں نے اب حج پہ نگاہیں ابھی سے بیان دینا شروع کر دیے. انہوں نے پاکستانی حجاج کے بارے میں بھی کہا کہ اس سال ہم اسپیشل سروس دیں گے پاکستانی حجاج کو، اور کوٹا فری کر رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی لوگ جانا چاہتے ہیں حج پر آپ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. چونکہ اس وقت ضرورت ہے ان کی کہ ان کو تعاون کیا جائے. اب حاجی جائیں گے، واپس آنا ان کی تقدیر ہے، کرین کے نیچے نہ آ جائیں، کہ بگدڑ میں نہ دب جائیں. لیکن آل سعود کو چاہیے کثرت سے حاجی. تیل کے بعد سب سے زیادہ ان کی درآمد اور انکم کی نگاہ ان کی حج کے اوپر ہے. اور یہ بھی ایک بالواسطہ تعاون ہو جاتا ہے ان ظالموں کے ساتھ. اس بارے میں علماء فقہا البتہ رائے دے سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے امت اسلامیہ کو، اور فقہا اس موقع پر چپ نہ ہو، خاموش نہ ہو. چونکہ حج کا موضوع اس وقت آل سعود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور عالم اسلام کے خلاف فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے علماء فقہا تمام عالم اسلام کے شیعہ سنی مل کر اس مسئلے میں غور فکر کریں کہ کیا رائے حل نکالیں، تاکہ آل سعود اس حج کے فریضے سے اسلام کے خلاف و مسلمین کے خلاف یہ دولت ثروت حاجیوں کی استعمال کر کے تباہی نہ پھیلائے اور اپنا خسارہ یہاں سے پورا نہ کرے. یمن کی جنگ میں یمنیوں کو بھرپور کامیابیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ میڈیا نشر نہیں کرتا. اس وقت انہوں نے ان کی عمارتیں تباہ کر دی، ہوائی حملے کرتے ہیں. ہوائی حملے نیا ٹارگٹ نہیں ملتا. ایک دفعہ ایک چیز آپ نے گرا دی،
اب ملبے کے اوپر بم مار رہے ہیں. ملبے میں بم مارنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اتنے مہینوں سے یہ مسلسل صبح و شام بمباری کر رہے ہیں اور یمنی فورسز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اب سعودی علاقوں میں گھس گئے ہیں. انہوں نے ایک وسیع علاقہ سعودیہ کا قبضے میں لے لیا ہے, سعودیہ کے اندر گھس گئے ہیں. اور ان کی جو مدد کے لیے مشقیں, جنگی مشقوں میں گئے ہیں, 20-20 آدمیوں کی ٹولی جو جنگی مشقیں کرنے گئے ہیں, اور وہ ان کے اندر کی حالت ہے جو میں نے بتائی کہ 10 جرنیلوں نے ان کو خط لکھا ہے. خوب یہ بالعموم مشرق وسطیٰ کی حالت ہے کہ اس وقت امریکہ اکسا رہا ہے آل سعود کو اگلے اقدامات پر, چونکہ وہ یہ خودکشی کرانا چاہتا ہے, آل سعود سے جان چھڑانا چاہتا ہے امریکہ, اور جان چھڑانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے مارکے میں دھکیل دو کہ جہاں اس کی تباہی ہو جائے. اور یہ ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے, سمجھا رہے ہیں. حتیٰ پاکستانی جو ہمدردی رکھتے ہیں, پاکستانی سیاستدان اور با اختیار لوگ سعودیہ کے ساتھ, چونکہ ان سے مال لیتے ہیں, انہوں نے بھی سمجھایا ہے ان کو کہ یہ حماقت کر رہے ہو آپ, اور بہت بڑی حماقت کر رہے ہو. لیکن ظاہر ہے شہزادے عموماً سناتے ہیں, سنتے نہیں ہیں, خصوصاً ان سے نہیں سنتے جن کو پیسے دے رہے ہوں. تنخواہ داروں کو, اپنے تنخواہ داروں سے کوئی بات نہیں سنتے. سیٹھ جب گاڑی میں بیٹھتا ہے, ڈرائیور 1000 بتائے روڈ خراب ہے, لیکن سیٹھ کہتا ہے اسی پہ جانا ہے تو نے, چونکہ میں نے یہیں پہ جانا ہے. جب گاڑی پھنس جاتی ہے پھر گالیاں ڈرائیور کو دیتا ہے کہ تو نکما ہے. وہ کہتا میں بتایا تھا روڈ خراب ہے, نہ ہو اس کے اوپر, لیکن سیٹھ کہتے ہی اس کو ہے جو کسی کی نہ سنے. اب یہ سیٹھ ہیں, یہ کسی کی نہیں سنتے. اور امریکہ کو یہ بخوبی پتہ ان کی کمزوری, ان ہٹ درموں کی, کہ ان کی نابودی کا یہ راستہ ہے. ملکی مسائل بھی اہم ہیں بہت. ملکی مسائل میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اور ارادہ نظر آتا ہے, لیکن یہ ارادہ جمعی, جماعتی اور قومی ارادہ نہیں ہے. یہ ارادہ محکماتی ارادہ ہے. چند محکمے ارادہ رکھتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کا, قوم میں اندر ارادہ نظر نہیں آتا. پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ قومی ارادہ بنانے کی ضرورت ہے, ساری قوم اس کے اندر شامل ہو, چونکہ یہ ناسور جڑیں جہاں تک پھیلا چکا ہے, وہ جڑیں ہر گھر کے نیچے بڑ کا درخت, بوڑ جس کو کہتے ہیں, بوڑ کا درخت اگتا کہیں ہے اور جڑ اس کی دوسرے محلے میں ہوتی ہے. آپ کو اگر یقین نہیں آتا, آپ کسی بوڑ کے درخت سے بہت فاصلے پر آپ کا گھر ہے, کھدائی کروا کے دیکھیں اپنے گھر کی, تو آپ کے گھر کے نیچے بھی بوڑ کی جڑ پہنچی ہوگی, وہاں ہوتی ہے, بہت دور تک اپنی جڑیں پھیلاتا ہے. دہشت گردی جڑیں پھیلائی ہیں ہر پاکستانی شہر کے اندر, ہر پاکستانی طبقے کے اندر, ہر پاکستانی گروہ کے اندر ان دہشت گردی نے اپنی جڑیں پھیلا دی ہیں. کھدائی کریں ذرا ان کی, سیاسی جماعتوں کی کھدائی کریں, نیچے سے دہشت گردی کی جڑیں نظر آئیں گی آپ کو. آپ کو ان گروہوں کے اندر ان کی جڑیں صاف موٹی جڑیں نظر آئیں گی. ایسے عہدیدار ان کو ملیں گے جو ان سے مربوط ہیں. خوب جب اتنی یہ جڑیں پھیلا چکے ہیں تو اس جڑ کو, جس طرح بعض نے بیان بھی دیا, ظاہراً آرمی کے کسی سینئر نے بیان دیا کہ ایک محکمہ یہ کام نہیں کر سکتا. ترجمان, ظاہراً آرمی کے ترجمان کا یہ بیان تھا, فوج کے ترجمان کا, کہ ایک محکمہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور صحیح بات کی انہوں نے, نہیں کر سکتے یہ کام. یہ کام پوری قوم کی شمولیت سے ہوگا. قومی ارادہ بنانے کی ضرورت ہے. میڈیا ارادہ بنائے, علماء ارادہ بنائیں, اور سیاستدان قومی ارادہ بنائیں. قومی ارادے بنانے میں جن طبقات کا مؤثر رول ہے, ابھی ہمدردیاں ہیں, ایسے طبقات موجود ہیں یہاں پر جو ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں, ان کو پناہ دیتے ہیں, ان کو سپلائی کرتے ہیں. جب تک قومی ارادہ نہیں بنتا مشکل حل نہیں ہونے والی. اور آپ دیکھیں کہ خطرات جتنا ان کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, اتنا ہی خطر ان کا زیادہ بڑھ رہا ہے. پنجاب سکول سارے بند کر دیے گئے داعش کے خطرے سے,
دہشت گردی کے خطرے سے. پورے ملک کے اندر اسکول بند کر دیے گئے. اسکول بند کرنا ایک طرف سے ان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, دوسری طرف سے سارے تعلیمی ادارے بند کر دو. تعلیمی اداروں کے خلاف ظاہراً کوئی 60-70 FIR کاٹی ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے خلاف کہ انہوں نے باڑ نہیں لگائی, انہوں نے تار نہیں لگائی, انہوں نے گیٹ نہیں لگایا, انہوں نے گن مین کھڑا نہیں کیا, انہوں نے فلاں نہیں کیا. تعلیمی ادارے چھونیاں تو نہیں ہیں یہ. FIR کاٹ دی, 70 FIR کاٹ دی یونیورسٹیوں کے خلاف. ٹریننگ دے رہے ہیں عورتوں کو, اسکولوں میں کالجوں میں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ جب کوئی آ جائے تو. اب یہی پہلی ٹریننگ دی تھی مجاہدین کو کہ یہ متجاوزین کو نکالیں, اب عورتوں کو ٹریننگ دے رہے ہو کہ دہشت گردوں کو نکالیں. کل کو عورتوں نے اگر کوئی گینگ بنا لی, کوئی گروہ بنا لیا دہشت گردی کا, پھر کیا کرو گے؟ پھر عورتوں کی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہجڑے لانے پڑیں گے آپ کو. تو یہ حماقت آمیز کام کیوں کرتے ہیں؟ قومی ارادہ بنے, ہر فرد قوم کا یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم نے اس ملک سے اس جڑ کو, اس ناسور, اس پلیدی کو ختم کرنا ہے. اور کوئی کرے نہ کرے, تشیع حتمن کرے, چونکہ دہشت گردی کا پہلا شکار تشیع ہے, ہدف تشیع ہے. انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں, اصول بنائے ہوئے ہیں, اور ان اصول کو دینی حوالوں سے بھی بیان کرتے ہیں. ان اصولوں میں جو ان کے پڑھیں تو اس میں ان کی ذات پہ صرف تشیع آتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں ہم نے کفر کے خلاف جنگ کرنی ہے. کفر انہیں کہو اسرائیل کفر ہے, وہ نہیں آتا اس زمن میں. کفر کی ڈیفینیشن ایسی بیان کریں گے جس میں صرف شیعہ آتا ہے. تو شیعہ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. شیعہ کے ساتھ کسی کو ہمدردی بھی نہیں ہے, حقیقتاً نہیں ہے. یہ توہم بھی ذہن سے نکال دیں. نہ سیاسی جماعتوں کو ہے, نہ ان مگرمچھوں کو ہے, کسی کو نہیں ہے تشیع کے ساتھ ہمدردی. پوری دنیا میں نہیں ہے, خصوصاً پاکستان میں کسی کو نہیں ہے. کم از کم تشیع خود تو اپنا ہمدرد بنے, شیعہ خود تو اپنے ہمدرد بنے. آگاہی, بیداری, ہوشیاری, توجہ. صرف اسی امید پہ نہ بیٹھے رہیں کہ یہ جو وقفے آتے ہیں انہی سے ہمیں کوئی سہولت مل جائے گی. آپ دیکھیں کہ وقفہ جب حملے ہو رہے تھے اتنا خوف ملک میں نہیں تھا. جب سے حملے متوقف ہوئے ہیں خوف زیادہ پیدا ہو گیا. جب حملے ہوتے تھے اسکول بند نہیں ہوئے. ایک اہلکار یہی بات کر رہے تھے, میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو دیکھو, شیعہ قوم کو دیکھو. شیعہ قوم 30 سال سے حملے ہو رہے ہیں, خودکش حملے, فائرنگ ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ہر طرح سے ہر حربہ آزمایا گیا. آپ دکھاؤ مجھے جن جلوسوں پر اٹیک ہوا وہ جلوس بھی بند نہیں ہوا, ایک مجلس بند نہیں ہوئی, ایک مجلس ترک نہیں ہوئی. پہلے سے زیادہ آتے ہیں مجالس کے اندر, پہلے سے زیادہ آتے ہیں جلوسوں کے اندر. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک مجلس پہ حملہ ہوتا ہے مجلس ہی بند کر دو, یونیورسٹی پہ حملہ ہوتا ہے یونیورسٹی بند کر دو. قومی ارادہ. اور عرض کیا کہ عزیزان, تشیع خصوصاً سنجیدگی اختیار کرے, شیعہ سنجیدگی اختیار کریں. سنجیدگی کی ضرورت ہے, چونکہ تاریخ بھر میں تشیع کے خلاف جب بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں, بعض شخصیات کی سنجیدگی سے وہ فتنے خدا نے نابود کر دیے ہیں. اگرچہ سب لوگوں میں نہیں بھی آئی سنجیدگی, لیکن چند افراد میں آئی. بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے تشیع کے خلاف ساری دنیا کے اندر, اور تشیع آج بھی الحمدللہ زندہ و سرخرو ہے اور جاری رہے گا آگے اپنی منزل کی طرف. لیکن ہر عہد کے, ہر نسل کو اپنے عہد کے تقاضے سمجھنے چاہیے, پورے کرنے چاہیے, اور ان کے لیے آگاہی حاصل کرنی چاہیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں ہر مسلمان کو خداوند تبارک و تعالیٰ ان
فتنوں سے اور اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما انشاءاللہ۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسناء خود، بحق ائمہ اطہار، بحق اولیاء، بحق شہداء، خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام دنیا میں مسلمان مظلومین مستضعفین، نائجیریا میں، افریقی ممالک میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، دیگر ممالک کے اندر جو اپنی بقا کی اور حفاظت کے لیے کوشاں ہیں پروردگارہ، ان سب کو اس جہاد میں کامیابی عطا فرما۔ خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں، نائجیریا میں، دیگر ممالک میں و بالاخص پاکستان میں، خدا بندہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق